ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شہر کے دورے پر نکلا۔ گھومتے پھرتے بادشاہ اور درباری ایک چوک میں پہنچے۔ چوک کے بیچوں بیچ ایک بھکارن بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ تو تھی بھکارن مگر شکل و صورت کی اچھی تھی، اور پھر اس کی بھیک مانگنے کے انداز بھی عجیب سا تھا۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں کو دیکھتے ہی بھکارن اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ آگے حسن اور دولت کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، میں قربان جاؤں اپنے بادشاہ کے قدموں پر۔ حضور اپنے حسن کی خیرات اس فقیرنی کے پیالے میں ڈال دیں تو زندگی بھر دعائیں دوں گی۔ بادشاہ کو فقیرنی کی خوشامد پسند آئی، لہٰذا لمحہ بھر میں فیصلہ کر لیا، فقیرنی کو محل لے کر جاؤں گا اور اپنی چوتھی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی فقیرنی خوشی سے نہال ہو گئی اور جھٹ چلنے کو تیار ہو گئی۔ محل پہنچنے پر فقیرنی کو کنیزوں نے نہلا دھلا کر شاہی پوشاک پہنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو فقیرنی نے اترا کر بادشاہ کو سلام کیا اور بندریے کی طرح اچک کر تخت پر اس کے برابر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی کہ بادشاہ برا نہ مان جائے۔ اسی دن دونوں کا نکاح ہو گیا اور پھر فقیرنی دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ بن بیٹھی۔ کل تک جو مانگ کر روکی سوکھی کھاتی تھی، وہ شاہی دسترخوان پر شاہی خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ہر روز نئے پکوان کھانے لگی۔ لیکن ہوا یوں کہ اتنے بڑے اور پرتکلف دسترخوان کے باوجود فقیرنی کی بھوک اور خوراک دن بدن کم ہوتی گئی۔ فقیرنی دسترخوان سے بھوکی اٹھنے لگی اور ایک ماہ میں ہی بے حد کمزور ہو گئی۔ بادشاہ نے جو اس کی گرتی ہوئی صحت دیکھی تو شاہی طبیب کو فوراً علاج معالجے کا حکم دیا۔ علاج شروع ہوا مگر فقیرنی کی بھوک اور صحت دونوں بحال نہ ہوئی۔ جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی تو بادشاہ نے اپنے سب سے زیادہ عقلمند وزیر سے مشورہ کیا کہ اے وزیر، ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری چوتھی ملکہ بھوک بحال ہو جائے؟ وزیر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، اب یوں کریں کہ ملکہ عالیہ کو چند دن ان کے کمرے میں کھانا بھجوائیں اور میں اور آپ چپکے سے روشندان سے جائزہ لیں گے ملکہ عالیہ تنہائی میں کس طرح اور کتنا کھانا تناول کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دسترخوان پر سب کی موجودگی میں اچھے سے کھانا نہ کھا پاتی ہو۔ بادشاہ کو تجویز پسند آئی، لہذا اسی دن اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ دوپہر کے وقت فقیرنی ملکہ کے لیے لائے گئے کھانے کے دسترخوان، ڈونگے اور سونے چاندی کے برتن اس کے کمرے میں پہنچا دیے گئے۔ بادشاہ اور وزیر برابر والے کمرے کے روشندان کے پیچھے سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور فقیرنی ملکہ کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا اور مذاق خیز بھی۔ فقیرنی ملکہ نے مختلف کھانوں کے ڈونگے اٹھا کر کمرے کی دیواروں میں بنے مختلف طاقچوں اور کھڑکیوں میں رکھ دیے اور الماری میں سے اپنا کشکول نکالا، دوپٹے سے پونچھ کر صاف کیا، ہاتھ میں اسی طرح پکڑا جیسے وہ بھیک مانگتے ہوئے پکڑا کرتی تھی۔ پھر وہ باری باری مختلف کھڑکیوں اور طاقچوں میں رکھے ہوئے ڈونگوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا نکالتی، وہیں کھڑے کھڑے کھاتی اور آگے بڑھ جاتی۔ اس طرح پورے کمرے میں گھوم گھوم کر فقیرنی ملکہ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور تو کھانے سے فارغ ہو کر 2-3-4 سونے کے چمچے اور کچھ برتن بھی کپڑوں کی الماری میں چھپا دیے۔ پھر فرش پر پیر پھیلا کر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو گئی۔ بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوا اور وزیر سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر جو سب کچھ سمجھ گیا تھا ادب سے بولا، جان کی امان دے تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے جواب دیا، بے شک امان ہی امان ہے، کھل کر بیان کرو۔ وزیر نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ نے ساری زندگی لوگوں اور گھروں سے مانگ کر گھوم پھر کر کھایا تو انہیں وہی عادت پڑی ہوئی ہے۔ وہ بغیر مانگے ایک ہی جگہ سے ایک ہی وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادی نہیں، اس لیے بھرے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ کر انہیں بھوک نہیں لگتی اور وہ بھوکی اٹھ جاتی ہے۔ آج انہوں نے اسی طریقے سے پیٹ بھر کر کھایا ہے جس کی انہیں بچپن سے عادت ہے، اور حسب عادت سونے کے برتن بھی چوری کر لیے، اس لیے اب مطمئن ہو کر گہری نیند سو رہی ہے۔ بادشاہ وزیر کا یہ تجزیہ سن کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، لیکن اب پچھتاوا کیا؟ شادی کرتے وقت بادشاہ یہ بھول گیا تھا وہ پشتوں سے بادشاہ زیادہ تھا اور آج خود بادشاہ ہے، سو اس کے مزاج میں بادشاہی ہے، جبکہ فقیرنی پشتوں سے بکارن تھی اور فطرتاً بکارن ہی رہے گی، چاہے سونے چاندی اور ہیرے موتیوں میں تول دی جائے۔ بس سچ تو یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور خاندانی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ لالچ، جھوٹ اور فراڈ، چکر بازی، خوشامد اور ریاکاری، مانگنا اور جس سے مانگ کر کچھ ملتا ہے حسب عادت چپکے سے پیچھے سے اس کے پاؤں پہ مارنا،
یہ عادتیں جن کے مزاج اور فطرت میں شامل ہوں وہ کبھی نیک نفس، مخلص اور بے غرض نہیں بن سکتے۔ سچ کہا ہے کسی نے، آستینوں کے سانپوں کو دل اور دعاؤں میں جگہ دیں تب بھی وہ سانپ ہی رہتے ہیں اور موقع ملنے پر ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ اس لیے انسانوں کو ان کے درجے اور مقام پر رکھنا سیکھیں، ورنہ بادشاہ کی طرح بہت پچھتائیں گے آپ۔